اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان شاہد مسرور روشنی سب کے لیے لے کر حاضر خدمت ہوں۔ دنیا میں اب تک بے شمار آتھرز نے، مصنفین نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، لکھی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو آج تک چھپنے والی کتابوں کا کوئی ان کی تعداد کا تعین نہیں کر سکا اور نہیں کر سکتا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نہیں، اس سے زائد کتابیں دنیا میں اب تک چھپ چکی ہیں، اور اتنی تعداد میں کتابیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو چھپنے کے بعد لوگوں کو یاد بھی نہیں رہیں۔ چند کتب ایسی ہیں کہ جو اپنی علمی حیثیتوں کی وجہ سے دنیا میں آج تک یاد رکھی گئیں، لیکن اگر دنیا میں کسی ایسی کتاب کا تذکرہ کیا جائے جو 1450 سال گزرنے کے باوجود اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور اس کتاب کو لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں نے اپنے سینے میں، اپنے حافظے میں حفظ کر کے محفوظ کیا ہے، تو وہ صرف ایک ہی کتاب ہے۔ اور وہ کتاب کہ جس کے لیے اللہ جل شانہ جو ہے وہ پوری دنیا میں انسانوں کو، جنوں کو، سب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اگر تم اس جیسی کوئی کتاب، کوئی سورہ بنا کے لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ۔ چیلنج، یعنی ایک ایسی کتاب، ضخیم کتاب کہ جس کی ایک لائن، ایک سورہ اس جیسی کوئی نہیں بنا سکتا۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی عالی شان کتاب ہے کہ جس کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم جس کا یہ ہے کہ جتنی مرتبہ اس کتاب، یعنی جس کا ہم تذکرہ کریں قرآن حکیم، قرآن پاک، جتنی مرتبہ قرآن مجید کو پڑھو گے اس کے عجائبات کھل کر تمہارے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ آپ جتنی دفعہ پڑھتے ہیں آپ کا مزید پڑھنے کو دل چاہتا ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے، اور علم کے نئے نئے دروازے اس کے سامنے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شعور والوں سے کہا ہے نا، ارشاد فرمایا نا کہ کائنات کے مظاہر پر غور کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، انسان اللہ تعالیٰ کی طاقت کو کہ وہ قادر مطلق ہے، انسان سمجھ سکے۔ آج ہم قرآن حکیم کی عظمت پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے عظمت قرآن، اور عظمت قرآن پر گفتگو کرنے کے لیے آج اسی نسبت سے ہم نے جید علماء کرام کو یہاں پر مدعو کیا ہے کہ جن کے علم سے ہم قرآن حکیم کی عظمت کو اس کے اعلیٰ ترین معیار کے ساتھ سمجھ سکیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما میرے بہت ہی محترم اور معزز عالم دین محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، میں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معروف عالم دین تو ہیں، آپ عالمی شہرت یافتہ ہیں، اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ بھی ہمارے ساتھ روشنی سب کے لیے میں اور دیگر پروگراموں میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ بھی معلم ہیں، خطیب ہیں، اور آپ بھی دنیا بھر میں ARYQ-TV کی نسبت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آج کا موضوع قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے عظمت قرآن، اور عظمت قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ ہم قرآن حکیم کے موضوع کو سمجھ سکیں، کیونکہ دنیا میں مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی گئیں۔ ایسی عالی شان کتاب کہ جو تمام کتابوں میں یکتا، جس کا کوئی ثانی نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، اس کا موضوع کیا ہے اور پھر بنیادی مقصد کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک جملہ پہلے میں شاید بھائی عرض کروں گا، اس کے بعد سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ ساری کتابیں آپ نے بار بار کہا نا، تو اس سے میرے دل میں ایک بات آئی کہ ساری کتابیں ایک طرف اور الکتاب ایک طرف۔ دنیا جہان کی ساری کتابیں ایک پلڑے میں ہیں اور الکتاب ایک۔ الکتاب جب بھی آپ نے کہنا ہے تو الکتاب، وہ قرآن، اس کی کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام بلاغت، نظام سب پہ بھاری ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے، جہاں بھی درستی ہے، جو صحت کے ساتھ جو بھی مواد نظر آئے گا وہ یہیں کی کرنیں ہیں،
یہیں سے اگر انہوں نے نور اقتباس کیا ہے اور وہ صحت کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا. صحت کی قید میں نے اسی لگائی کہ قرآن کی رہنمائی تو صحیح ہی ہوتی ہے. تو اگر کسی نے کوئی غلط نتائج نکالے ہیں تو وہ اس کے نتائج کا مسئلہ ہے, اس کی فہم کا مسئلہ ہے, اس کی فکر کا مسئلہ ہے. خلل وہاں پر ہے. یہاں تو صحیح ہی ہے, یہاں صحیح کے علاوہ غلط نہیں ہے, یہاں بس صرف صحیح 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 اور صحیح, خیر 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 اور خیر ہے, حق حق اور حق ہے. باقی یہاں سے جس نے بھی نور لیا ہے خیر کی صورت میں جو بھی کوئی مواد سامنے آتا ہے وہ قرآن ہی کا فیض ہے دنیا کے اندر. اب قرآن مجید فرقان حمید کے موضوع اور بنیادی مقصد کی طرف آئیں. اچھا, عام طور پر اس سوال کا جواب یوں دیا جاتا ہے, اگر آپ کتب بھی اٹھائیں گے نا, کتابوں والے بھی اس طرح لکھتے ہیں اور باقاعدہ گفتگو جب کرتے ہیں اسپیکرز وہ بھی یہ بولتے ہیں, بار بار یہ بات سنائی دیتی ہے, قرآن کا موضوع کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن کا موضوع انسان ہے. میں اس سے تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں قرآن کا موضوع صرف انسان نہیں ہے. آپ اختلاف نہیں کر رہے ہیں, اضافت کر رہے ہیں. جی نہیں, اصل میں تو یہ اختلاف ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس تک محدود کر رہے ہیں. قرآن کا موضوع بڑا ہے, آپ نے اس کو محدود کر دیا صرف انسان کے ساتھ. موضوع قرآن کا کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے مکلف, جسے اللہ تبارک و تعالی نے احکام کا پابند بنایا ہے, جس کو ذمہ داری دی ہے مکلف, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور میں نے پیدا نہیں فرمایا جن و انس کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں یا میری معرفت حاصل کریں. یعنی پابند جو ہیں احکام شریعہ کے وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی ہیں. تو جو قرآن کا موضوع ہے وہ جن و انس دونوں ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا آپ اس کے لیے لفظ وہ استعمال کریں جو جامع معنی ہو, کمپریہنسو ہو, جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو. تو لفظ اس کے لیے جو درست تعبیر ہے قرآن کے موضوع کے لیے وہ انسان کی وجہ وہ ہے مکلف. وہ جسے اللہ نے احکام شریعہ کا پابند بنایا, جس کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی احکام شرعیہ کی. اب وہ ان مکلف کے اندر انسان بھی شامل ہیں اور مکلف کے اندر جن بھی شامل ہیں. تو قرآن کا موضوع ہے مکلف, یعنی جن اور انس دونوں, یہ دونوں طبقے یہ شامل ہیں. یعنی جس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ قرآن جو ہے قرآن کا موضوع مرد ہے, عورتوں کو خارج نہیں کر سکتے, صحیح بات, مرد و عورت دونوں ہیں. تو اسی طرح جب آپ صرف انسان کہتے ہیں جن تو نکل گئے, تو آپ صرف انسان, اللہ تعالیٰ نے تو ان کو دونوں کو مخاطب دونوں کو اللہ نے فرمایا ہے. اور اس پر تصریحات موجود ہیں علماء کلام کی بھی, فقہائے کرام کی بھی, محدثین کی بھی, مفسرین کی بھی, کہ مکلف جن و انس دونوں طبقے ہیں. یہ دونوں طبقے مکلف ہیں. جب یہ دونوں مکلف ہیں قرآن کا موضوع مکلف ہے, یعنی جن بھی شامل ہوں اس میں انسان بھی شامل ہے. اب بنیادی مقصد کی طرف آئیے تو بنیادی مقصد اس کا ہے ہدایت. قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہدایت کے لیے ہے. قرآن سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے, بے شک کر سکتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سے شفا حاصل ہوتی ہے, بے شک حاصل ہوتی ہے. قرآن کو تبرک کے لیے استعمال کرنا بے شک جائز ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا برکت کے لیے بے شک جائز ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو شفا کے لیے پڑھنا, شفاء ابدان کے لیے بے شک جائز ہے. لیکن اس کا جو بنیادی مقصد ہے اسے ہرگز فراموش نہ کیا جائے. بنیادی مقصد ہدایت ہے, یعنی اصل میں شفاء ارواح ہے. یہ روح کی شفا کے لیے آیا ہے, یہ فکر کی شفا کے لیے آیا ہے, یہ عمل کی شفا کے لیے آیا ہے. تو صرف شفاء ابدان تک اس کو محدود نہ کریں, صرف تبرک اور برکت تک محدود نہ کریں. جو اس کا بنیادی مقصد ہے اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں. کوئی معزز مہمان آپ کے ہاں آئے اور آپ اس کو پروٹوکول تو پورا دیں, آپ اس کی عزت تعظیم پوری کریں اور اس کے ہاتھ چومیں اور اس کے آگے پیچھے گھومیں, لیکن اس سے یہ نہ پوچھیں کہ حضرت آپ کی تشریف آوری کس غرض سے ہوئی, آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. تو یہ کتنی جو ہے وہ بیہودہ بات سمجھی جاتی ہے, مینرز اور ایٹیکیٹس کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے آنے کا مقصد ہی نہیں پوچھا اور اگلا انتظار میں کہ پوچھے اور مجھ سے پھر وہ مقصد حاصل ہو میرا. تو قرآن مجید فرقان حمید بلا تشبیہ بلا تمثیل, مثال صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے, برابری بتانے کے نہیں ہوتی. قرآن مجید اصل میں نازل ہوا ہماری طرف ہماری ہدایت کے لیے. تو ہم ہدایت تو حاصل نہیں کرے, پروٹوکول تو پورا دے رہے ہیں, تعظیم تکریم طاق میں سجا کے رکھ رہے ہیں, غلاف بھی لپیٹ رہے ہیں, چوم بھی رہے ہیں, آنکھوں سے بھی لگا رہے ہیں, سر پہ بھی رکھ رہے ہیں, لیکن ہم اس سے جو اس کا بنیادی مقصد ہے جس کے لیے نازل ہدایت, وہ ہم حاصل نہیں کر رہے. تو یہ بد نصیبی کی بات ہے کہ اس سے ہدایت حاصل نہ کی جائے, اس کے اصلی مقصد کو فراموش کر دیا جائے. قرآن ہدایت ہے ہدی للمتقین, قرآن ہدایت ہے ہدی للناس, سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اور متقین یعنی جو حاصل کر لیں گے تو متقی ہیں, جو اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ متقین ہیں. اور ویسے ہدایت آیا بن کر یہ سب کے لیے, فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو میری ہدایت کی پیروی کرے تو پھر اسے نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں
کہ کسی تک کوئی بات پہنچانے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، اور یہ طریقہ، یہ سلیقہ دین نے ہمیں سکھایا۔ جی ہم نے کہاں سے سیکھا؟ ہم نے قرآن حکیم سے سیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے سیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کا بیان اور اس کائنات میں جن و انس کے لیے تو اس کا طریقہ کار جو ہے، اسلوب جو ہے، وہ تو سب سے عالی شانی ہوگا نا، وہ ارشاد فرمائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شاہد بھائی، قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو وہ ذات کس قدر بلند ہے تو پھر اس کا کلام کس قدر بلند ہوگا، اور کس قدر اعلیٰ اس کا طریقہ ہوگا۔ کیا بات! یہ طریقہ تو یقیناً جو اس کا حق ہے وہ تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن قرآن پاک سے ہم پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کا کلام، تیرا طریقہ کیا ہے؟ تو کس انداز میں چاہتا ہے کہ لوگوں تک ہدایت پہنچائی جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ تین ہدایات اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کے ساتھ یعنی دانائی کے ساتھ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے جو انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، 8ویں پارے میں آپ دیکھ لیں یا دوسرے پارے میں جو سابقہ اقوام کی طرف انبیاء تشریف لائے، ان کے جو واقعات بیان کیے، اقوام نامناسب الفاظ انبیاء کے لیے استعمال کرتے تھے، تو جواب میں انبیاء کیا فرماتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، میرے ساتھ یہ نہیں، میرے ساتھ وہ نہیں، جو تم نسبت کرے وہ میرے ساتھ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اور فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث اگر کرنی ہے تو بحث کا طریقہ بھی وہ اختیار کرو جو اچھا طریقہ ہے، یعنی دلائل سے بات، دلیل کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ، ایسی بات نہ کرو کہ جو بات سامنے والے کو سمجھانے کے لیے آپ ثابت نہ کر سکیں، ایک وقفے پہ چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں اس کو، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال میرا قرآن حکیم کے اسلوب کی نسبت سے ہے، انشاءاللہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ روشنی سب کے لیے، اور آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں عظمت قرآن پر، اور قرآن حکیم کی عظمت کی نسبت سے سب سے پہلے تو ہم نے قرآن حکیم کا جو موضوع ہے وہ سمجھا ہے، اور یہ سمجھا کہ یہ کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس کا نزول ہوا، اور اس کے بعد ہم نے محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب سے یہ جانا کہ قرآن حکیم کا جو اسلوب ہدایت ہے وہ کیا ہے۔ سر آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ دلیل کے ساتھ آپ گفتگو کریں۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ آیت دوبارہ پڑھ دوں۔ جی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث کریں تو اس طریقے سے کریں جو اچھا طریقہ ہے، دلیل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اس انداز میں بحث کریں۔ تو قرآن پاک نے یہاں تین ہدایات ہمیں عطا فرمائی، حکمت، اچھی نصیحت، اور جو ہے دلیل کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کرنے کا حکم دیا۔ اور قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جو ہے سب سے پہلے جو بیان فرمائے وہ عقائد بیان فرمائے، کہ انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو اس کا عمل قابل قبول ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کی صفات، اور پھر جو ہے یہ بتایا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور حقیقی مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے جو ہے مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور فکر کریں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، واقعات بیان فرمائے اس لیے تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ سابقہ لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ تو قرآن پاک کا جو اسلوب اور طریقہ ہے وہ بالکل واضح ہے، اور علم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو علم کا سمندر ہے، نصیحت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نصیحت کا سمندر ہے، اور جو ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت کا سمندر ہے۔ قرآن سے جو چاہتا ہے قرآن پاک اس کو وہ عطا فرماتا ہے، اور قرآن پاک اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے کہ اس میں ساری خوبیاں موجود ہیں، جس طرح حضرت فرما رہے تھے، اور قرآن پاک اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے کہ جس نے انسانیت کو ایسی رہنمائی عطا فرمائی کہ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔
کیا بات ہے. اور یہ رہنمائی ایسی وہاں پہنچائی کہ جس کی تاریخ جو ہے مثال پیش نہیں کر سکتی. گزشتہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان کا بھی مجموعہ اس میں موجود ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آنے والے جو واقعات ہیں تمام وقتوں تک ان کی خبریں دی ہیں، ہمیشہ کے لیے خبریں دے کے اس کو مکمل کر دیا، دین کو ہم پر مکمل کر دیا. محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، ہم نے موضوع پر بات کی، قرآن حکیم کے مقاصد پر بات کی اور اسلوب ہدایت پر بھی بات کی. تو اب یہ بھی تو ہمیں بتائیے کہ اس کے جو قرآن حکیم کے مضامین ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ دیکھیں شاید بھائی، ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کا جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بنیادی مقصد ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے بالکل سیدھے راستے کی. ہر چیز میں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہدایت ہے وہ فکری اور علمی سطح پر بھی ہے، اعتقادی سطح پر بھی ہے اور عملی سطح پر بھی ہے. کیا بات ہے، فکری، اعتقادی اور عملی، یعنی فکر بھی ہے اور اعتقاد بھی، یقین بھی ہے. اور کسی کام میں اگر یقین بھی ہو اور فکر بھی اس کو تسلیم کر لیو تو عمل اس کا بہترین ہوتا ہے. کیا وہ اقبال نے کہا یقین پیدا کر رہا ہے غافل کے مغلوب گما تو ہے. تو ہے، اوہو، مغلوب گما تو ہے. یقین پیدا کر رہا ہے غافل کے مغلوب گما تو ہے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. تو یقین تو خیر یقین ہے، کیا بات ہے. تو اور عملی سطح پر پریکٹیکلی بھی قرآن مجید فرقان حمید ہدایت ہے، یعنی ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے اور سب کے لیے ہدایت ہے. جو بندہ کسی بھی شعبہ حیات سے وابستہ ہو، وہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھائے گا، پڑھے گا، اسے اپنے شعبے کے متعلق بھی اس میں رہنمائی ضرور ملے گی. چاہے وہ فلسفی ہو، چاہے دانشور ہو، انٹیلیکچوئل ہو، سائنسدان ہو، سائنٹسٹ ہو، پھر سائنس کے اندر بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا، بایولوجی والا ہو، جینیٹکس کا ہو، بائیو کا ہو، کیمسٹری کا ہو، فزکس کا، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے. ایسے ہی جو ہے وہ دنیاوی جو دیگر شعبے ہیں ان کے اندر دیکھا جائے یا دینی شعبے دیکھے جائیں، دینی شعبوں کے اندر کوئی علم الکلام کا ماہر ہو یا حدیث کا ماہر ہو یا فقہ کا ماہر ہو یا علم الکلام کا علم الکلام کا ماہر ہو، جو کسی بھی شعبہ علم یا شعبہ حیات سے وابستگی رکھنے والا ہو، وہ اپنے فن کی روشنی میں اگر قرآن کا مطالعہ کرے گا تو اسے رہنمائی ضرور ملے گی. کیونکہ اس کے اندر ہر کسی کے لیے رہنمائی ہے. یہ ہدی للناس ہے. وہ سمندر کے اندر جیسے موتی ہوتے ہیں نا، لیکن وہ موتی ملتے ڈائیور کو ہیں، غوطہ خور جو ہے، غواص جو ہے، موتی ملنا اس کو ہے. تو عجائب اس کے ایسے ہیں کہ عجائب لا تنقضی، اس کے عجائب ختم ہونے والے نہیں. جو اپنے فن کی روشنی میں دیکھے گا اسے اس کی فن کی روشنی میں اس کے اندر آبدار گوہر نظر آئیں گے، چمکتے ہوئے موتی ملیں گے، نئے سے نئے نقطے نکلتے رہیں گے. اور صدیوں سے قرآن مجید فرقان حمید سے لوگ نقطے نکال رہے ہیں اور قیامت تک نئے نئے نکات سامنے آتے رہیں گے اگر اپنے فن کی روشنی میں، علم کی روشنی میں کشید کرتے رہیں گے. تو ہدایت ہے سب کے لیے. اب آئیں موضوعات کی طرف کہ جو بنیادی اس کے عناوین اور مضامین ہیں. تو اگر ہم اسے کلاسیفائی کرنا چاہیں، سمیٹنا، ویسے تو سمندر ہے یہ، لیکن اگر ہم اس کو سمونا چاہیں کہ مختصر انداز میں ہم اس کو اجمالاً بیان کرنا چاہیں، تو جو اس کی تشریح کی علماء دین نے جس طرح اس کو سمیٹا ہے، سم اپ کیا ہے اس کے مضامین کو، تو کہتے ہیں 5 بنیادی مضامین ہیں جن کو قرآن مجید فرقان حمید ایڈریس کرتا ہے. کہ آپ کو ساری آیات کے اندر انہی 5 میں سے کوئی نہ کوئی لنک ضرور ملے گا. ہدایت ہوگی لیکن ان 5 سے متعلق کوئی نہ کوئی لنک ضرور ہوگا. اور یہ 5 جو ہیں محیط ہیں دنیا کے ہر علم پر. بالکل. تو پہلا جو مضمون ہے اس کا قرآن مجید فرقان حمید کا وہ ہے عقائد. قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید کے اندر عقائد کا خطاب آپ کو ملے گا. قرآن عقائد کو ایڈریس کرتا ہے. دوسرا اس کا جو مضمون ہے وہ مشتمل ہے احکام پر، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ جو آپ نے جو احکام آپ کو دیے گئے ہیں، جو کمانڈمنٹس ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے یا جن سے آپ نے بچنا ہے، یہ ہے دوسرا مضمون. تیسرا مضمون اس کا پہلا عقائد، دوسرا احکام، تیسرا ہے اخلاقیات، مورل ویلیوز، ایتھکس. قرآن اس کو ایڈریس کرتا ہے. یہ 3 ہوگا. چوتھے نمبر پر آپ کو پھر نظر آتا ہے اس کے اندر ایام اللہ. یہ شاہ ولی اللہ کے الفاظ ہیں، ایام اللہ. ایام اللہ کو میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو آپ کہہ لیں کہ عروج و زوال، قوموں کا عروج و زوال. اسی لیے وہ پچھلی امتوں کے سابقہ اقوام کے واقعات، قصص کا ذکر آیا، ان کے قصص آئے ہیں، بالکل اس کے اندر امثال آئی ہیں، وہ چیزیں بتائی گئی ہیں، نشیب و فراز جو آتے رہے ہیں تاریخ میں اسے ذکر کیا گیا اور آئندہ کے لیے بھی حوالے اور اشارے دیے گئے ہیں. تو عروج و زوال آپ کہہ لیں ایام اللہ. 4 ہو گئے. 5واں جو ہے وہ ہے حیات بعد الموت.
موت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد چاہے اس کا تعلق جو ہے برزخ کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ قیامت کے بعد حشر و نشر وغیرہ سے ہو، یہ تفصیلات۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو جب آپ اٹھائیں گے اور آپ سم اپ کرنا چاہیں اس کے مضامین کو، تو یہ 5 بنیادی مضامین ہیں۔ آپ کو تمام آیات جو ہے ان میں سے کسی نہ کسی موضوع سے لنک کرتی ضرور نظر آئیں گی، تو اس میں یہ ہیں ہی ہیں۔ اچھا ایک بات میں لگے ہاتھ ہوں یہ بھی کہہ دوں کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، ہم نے کہا نا کہ ہر طرح کے بندے کو اس سے رہنمائی ملتی ہے، تو بعض اوقات بعض لوگ ایسا انداز اختیار کر لیتے ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب ہے، یعنی وہ اس کی ہر آیت کو توڑ مروڑ کر جو موجودہ نظریہ چل رہا ہوتا ہے، جو تھیوری چل رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ موافق کرنے کی، مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اولاً کتاب ہدایت ہے، سائنس کی رہنمائی بھی اس میں موجود ہے، لیکن جو سائنسی نظریے تھیوریز ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ آج آپ اس کی ایک تھیوری سے اس کو لنک اپ کر رہے ہیں، 50 سال بعد تھیوری چینج ہو جانی ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ قرآن حکیم کا بیان کہیں پر بھی نہ افادیت ہوتا ہے، نہ پرانا ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہوتی ہے۔ آپ وہ نظریہ جو آپ نے قرآن سے ثابت کیا تھا 50 سال بعد ان لوگوں نے اپنے نظریے سے ہاتھ اٹھا لیے، غیر مؤثر علم سے آپ موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا بات! اس لیے آپ اس کو اس سے اس طرح لنک نہ کریں، جو سیدھی چیز ہے نا، بالکل جو واضح ثابت ہو رہی ہے وہ تو آپ ٹھیک ہے ثابت کریں، لیکن زبردستی دور از کار تعویلات کر کے کھینچ تان کے آپ تھیوریز کے ساتھ ہیں۔ پروون فیکٹ الگ ہے، جو پروون فیکٹ ہے اس کے ساتھ آپ بھلے جوڑ دیں، لنک اپ کریں، وہ تو چینج ہی نہیں ہوتا، کیونکہ پروون فیکٹ ہی قرآن حکیم ہے۔ بالکل، لیکن جو تھیوری ہے، جو جب تک تھیوری کے مرحلے میں وہ تو تبدیل ہوتی رہنی ہے، تو آپ تھیوریز کو اس سے ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو اس کے ساتھ لنک اپ نہ کریں۔ قرآن کی جو ابدیت ہے، جو اس کی جو ایٹرنل رہنا ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے، ایور لاسٹنگ ہے، وہ اس کی ابدیت کو چیلنج کرنے والے کام نہ کریں، ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جس سے لوگ اس کی حتمیت پر، اس کے ایبسولوٹ ہونے پر سوالیہ نشان کھڑے کرنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے اپنے طرز عمل میں اعتدال کی ضرورت ہے، ایسا انداز نہ اختیار کریں۔ باقی جہاں رہنمائی مل رہی ہے اسے بھی حاصل کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں آپ اسے حاصل نہ کریں، جہاں سیدھا پروون فیکٹ جو ہے وہ سائنس کا اگر اس میں سے نکل رہا ہے، سبحان اللہ، بالکل آپ اسے بیان کریں، اس پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا جیسے کہ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کا موازنہ کسی غیر مؤثر اور ایسے علم کے ساتھ نہ کیا جائے یا تھیوری کے ساتھ نہ کیا جائے جس کا رزلٹ آپ کے سامنے تادیر نہ رہے۔ جی، تو قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنا سب سے اہم موضوع ہونا چاہیے، سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے۔ جن مقاصد کی اب بات کر رہے ہیں کہ ہدایت، تو ہدایت حاصل بھی تو کریں ہم، جی ٹھیک ہے، تو قرآن حکیم کو سمجھنا، قرآن فہمی، یہ کتنی ضروری ہے، اس نسبت سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد بھائی، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جی ہاں سر، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جی سر، اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بلا شبہ حضور کے صدقے سے یہ نعمت ملی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی جتنی قدر کی جائے کم ہے، اس کو جتنا پڑھا جائے کم ہے، جتنا سمجھا جائے کم ہے۔ اور قرآن پاک اللہ کی وہ نعمت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آئے گا۔ سارے دوست آپ کے چھوڑ جائیں گے لیکن قرآن قبر میں ساتھ دے گا۔ یہ تو آپ کو جنت کے بھی مدارج طے کروا دے گا کہ جنت میں آپ کو ساتھ لے کے جائے گا، ہاں، پڑھتے چلے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو اس لیے سب سے اہم ترین ہماری جو مصروفیات ہونی چاہیے تعلیم کے لحاظ سے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ شعبہ سب سے بہترین ہے۔ آج دنیا کی نظروں میں ہم دوسرے لوگوں کو ہیرو بنا دیتے ہیں، اور قرآن سمجھنے والوں کو جو ہے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، اور سمجھانے والوں کو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ اسی ٹائٹل کے ساتھ ARIQ TV سے ایک طویل عرصے سے یہ پروگرام بھی ایک جاری ہے۔ آپ کی اجازت سے قرآن سنیے اور سنائیے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، حاضر ہوتے ہیں اس بات کو جو ابھی چل رہا ہے گفتگو سلسلہ، انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ روشنی سب کے لیے، میں آپ کے میزبان شاہد مسرور، میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور مفتی محترم احمد منیر نورانی صاحب۔ آج کا موضوع عظمت قرآن، اور آج کے پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ ہے جس میں ہم نے قرآن حکیم کی نسبت سے جانا کہ اس کا موضوع کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کا اسلوب کیا ہے، عناوین اور مضامین کیا ہیں،
اور اب ہم جو بات سمجھ رہے تھے محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب سے، وہ یہ کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنا وہ کتنا ضروری ہے. تو میں تفہیم قرآن کی نسبت سے سر آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور قرآن پاک ہدایت کا نور ہے اور قرآن پاک ہماری زندگی کا رہنما ہے. تو رہنمائی لینے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. صحیح. اور قرآن پاک کیسی ہدایت دیتا ہے، کیسی رہنمائی عطا فرماتا ہے. جس طرح حضرت آیت پڑھ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے کہ یہ اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ سیدھا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. فرمایا ان مومنوں کو خوشخبری دیں جو مومن بھی ہیں، عمل بھی اچھے کرتے ہیں. کیا بات، مومن بھی ہیں، عمل بھی اچھے کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو دیکھیں، بہت بڑا اجر حاصل کرنے کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کو فوکس کرنا چاہیے، جس چیز کو اہمیت دینی چاہیے، وہ ہے قرآن پاک کا سمجھنا. قرآن پاک سمجھیں گے تو ہم اچھے انسان بنیں گے. قرآن پاک سمجھیں گے تو ہم اچھے مسلمان بنیں گے. قرآن پاک سمجھیں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. اور ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت بیان کی، واقعہ طویل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے تو جب آپ فلسطین پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ کاش آج آپ کے پاس شاہی لباس ہوتا، شاہی سواری ہوتی تو ان لوگوں کے دلوں میں ہمارا رعب اور دبدبہ بیٹھتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہمارا رعب و دبدبہ اس میں نہیں ہے، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت قرآن پاک کا دامن تھام کے رکھے گی ساری دنیا پہ غالب رہے گی. کیا بات ہے. اور جب میری امت قرآن پاک کا دامن چھوڑ دے گی مغلوب ہو جائے گی. آج دیکھیں مسلمان کئی مسائل کا شکار ہیں، چاہے نجی طور پہ ہم دیکھ لیں یا مجموعی طور پہ ہم دیکھ لیں، ہم مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں. ان مسائل اور پریشانیوں کی جو سب سے بڑا علاج اور شفا ہے وہ قرآن پاک ہے. اس لیے ہمیں قرآن پاک سمجھنا چاہیے. اور جو قرآن پاک سمجھنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن پاک سمجھنے والے ہوتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی قوم جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کے اللہ کی کتاب سیکھتی ہے، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، حضور نے فرمایا ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور قرآن پاک تو وہ عظیم کتاب ہے، جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ دنیا میں بھی ہمارے مسائل حل فرماتا ہے، قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے اور حشر میں بھی ساتھ جاتا ہے. اور جتنا قرآن پاک سمجھنے والا ہوگا مرتبہ اتنا زیادہ ہوگا. ایک ہے صرف جس نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، ایک ہے پڑھنے والا. تو پڑھنے والے کو اللہ فرمائے گا کہ پڑھتا جا، اپنے درجے چڑھتا جا، جہاں تک تو پڑھ تیری منزل ختم ہوگی وہاں ساری جنت تجھے عطا فرما دوں گا. اور ایک ہے قرآن سمجھنے والا، عالم دین جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا رتبہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے پل صراط پہ روک دیا جائے گا کہ رکو، وہ رک جائے گا. اسے حکم دیا جائے گا کہ اپنے ساتھ والوں کی سفارش کرو. تو 70 آدمی کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ علماء نے احادیث کی روشنی میں لکھے، اسے حکم ہوگا، اسے اجازت ہوگی اور وہ سفارش کر کے شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا. تو قرآن پاک سمجھنا اتنی بڑی عبادت ہے. اور قرآن پاک سمجھنا، جس کو قرآن سمجھ آئے اسے دین سمجھ آتا ہے، کیونکہ قرآن پاک دین کی رأس ہے، دین کا اصل ہے. جس کو قرآن سمجھ آتا ہے اسے دین سمجھ آتا ہے. اور اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث کا ایک حصہ میں عرض کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. جس کی اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو قرآن پاک کی سمجھ، دین کی سمجھ اسی کو ملتی ہے جس کی اللہ بھلائی چاہتا ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اب یہ فرمائیے سر کہ قرآن حکیم ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، زندگی میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی. تو کچھ حق بھی تو ہوگا قرآن حکیم کا ہم پر، وہ کیا ہے؟ جیسے قرآن کے حقوق، رائٹس کی طرف آنے سے پہلے ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ قرآن جو ہے، ویسے تو اس کے ماخذ اشتقاق میں، روٹ ورڈ میں
اختلاف ہے بہت سارے علماء کا، لیکن میں ان میں سے دو قول جو زیادہ مشہور ہیں وہ عرض کرتا ہوں، اس کو لنک اپ کر رہا ہوں اپنے موضوع کے ساتھ۔ ایک یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ مشتق ہے قرء سے۔ قرء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عربوں کا یہ رواج تھا، دستور تھا کہ جب حوض میں پانی جمع ہو جاتا تھا نا تو کہتے تھے قرأ الماء فی الحوض، کہ حوض میں پانی جمع ہو گیا۔ تو اب قرآن جو ہے وہ قرء سے مشتق ہے، معنی جمع ہونا، یعنی اس کے اندر اولین و آخرین کے علوم جمع ہیں، اس میں رتب و یابس سب کچھ جمع ہے۔ قرآن کا جو نام ہے قرآن، یہی اس کی جامعیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے اس کے تنوع کو، اس کے استیاب کو، اس کے احاطے کو، اس کے استقصاء کو، کہ اس نے ہر شے کو اس نے گھیر رکھا ہے، قرآن نے احاطے میں اس نے اپنے لے رکھا ہے، قرآن کی باؤنڈری میں سب موجود ہے، کوئی اس کی باؤنڈری سے باہر نہیں۔ دوسرا جو ہے، دوسرا یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری حدود سے نکل کے دکھاؤ کہ نکل سکتے ہو تو قرآن جو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مشتق ہے قرا سے، اور قرا کا معنی ہوتا ہے عربوں کے ہاں، قرا کہتے ہیں ضیافت کو، مہمانی کو، تو کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے اس کو بھی اسی لیے قرآن کہا گیا کہ یہ بھی اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اور اس پر باقاعدہ حدیث میں موجود ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان ھذا القرآن مائدۃ فخذوا منہ، کہ یہ قرآن بے شک مائدہ ہے، دسترخوان ہے اللہ کا بچھا ہوا، اللہ کا بچھا ہوا خوان نعمت ہے، تو اس میں سے لے لو۔ یعنی اللہ نے انواع و اقسام کی نعمتوں کا سامان اس قرآن میں فراہم کر رکھا ہے۔ اس قرآن کو پڑھنا یہ بھی خوان نعمت سے چننے والی بات ہے، اس کو سمجھنا بھی خوان نعمت سے چننے والی بات ہے، اور اس کو سمجھ کر اس پر جو عمل کرنا ہے اس کے نتیجے میں بھی آگے نعمتوں کا حصول ہی ہونا ہے، یعنی ہر سطح پر یہ خوان نعمت ہے، ادھر بھی، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، ہر سطح پر ہے۔ اب آ جائیے قرآن مجید فرقان حمید کے رائٹس کی طرف، حقوق کی طرف۔ بڑی بڑی کمپینز چلتی ہیں، فلاں کے رائٹس، فلاں کے رائٹس، اس کے حقوق، اس کے حقوق، اور لیکن ہم یہ نہیں سوچتے حق اپنا لینا چاہتے ہیں، فرض ادا نہیں کرنا چاہتے۔ فرض، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح ہم دیگر چیزوں کو کہتے ہیں نا، اس کے حقوق، اس کے حقوق، اس کے حقوق، تو ہم یہ بھی تو سوچیں کہ دین کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ جو صحیفہ آسمانی ہے، جو ہماری کتاب مقدس ہے، جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اس کے ہم پر کیا حقوق؟ فرائض صرف نماز میں نہیں ہے، جی پوری زندگی میں، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ تو یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کے حقوق کو اگر ہم اختصاراً بیان کریں، سم اپ کر کے، تو 5 حقوق ہیں بنیادی جو اس قرآن کے ہم پر لازم ہے، پوری امت مسلمہ پر لازم ہے، یہ 5 حقوق ادا کرنا۔ پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق ہے ایمان و تعظیم، کہ آپ نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی تعظیم کرنی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، اس کے پروٹوکول کا لحاظ کرنا ہے۔ دوسرا حق اس کے بعد ایمان و تعظیم کے بعد ہے تلاوت کرنا، کہ آپ نے اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے طاق میں سجا کے رکھ دیا اور جب بچی کی شادی کا موقع آیا اس وقت اٹھایا اور اس کے سر پہ رکھ دیا، پھر رکھ دیا، اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ نہیں، تلاوت کرنی ہے، بار بار تلاوت کرنی ہے، کثرت سے تلاوت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ ہم پر قرآن کا حق ہے۔ تیسرا حق جو ہے اس کے بعد، تیسرا حق ہے تلاوت کے بعد تذکر اور تدبر، اس میں غور کرنا، تفکر کرنا، اس کے معانی سے عبرت حاصل کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یعنی کہ دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن خود اسے کس طرح ایڈریس کر رہا ہے؟ تو تدبر قرآن یہ بھی ہم پر حق ہے، ایسا نہیں آنے والے وقتوں کے لیے سمجھ پیدا کرنا، بالکل آنے والے وقتوں کے لیے بھی اور ابھی کے لیے بھی اپنے آپ کو اس کے اوپر جانچنا کہ یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، جو کرنے والی چیزیں ہیں، جو مامورات ہیں، میں ان پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اور جو منہیات ہیں جن سے روکا جا رہا ہے میں ان سے بچ رہا ہوں یا نہیں بچ رہا۔ یہ تدبر جو، اور پھر اس کے ذریعے اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض کرنا اور اللہ پر ایمان میں اضافہ کرنا، راسخ کرنا قلب میں ایمان باللہ کو، یہ اللہ کی محبت کو کے اندر اضافہ کرنا، یہ تفکر اور تدبر۔ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو تلاوت تو کرتے رہتے ہیں، بار 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 پڑھتے رہتے ہیں، تفکر تدبر نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی قرآن کا حق ہے، تفکر اور تدبر بھی کرنا ہے۔ اچھا یہاں میں یہ بھی کہہ دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ طوطے کی طرح جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور جو ہے وہ جب تک آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ طرز عمل اصلاح کا درست نہیں۔ آپ اصلاح کریں، آپ اگلے کو یہ سمجھائیں کہ تفکر اور تدبر بھی حق ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ طوطے کی طرح پڑھنا ہے، کیونکہ جو قرآن کی خالی تلاوت ہے نا، بغیر سمجھے، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، وہ بھی نفع سے خالی نہیں، اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ صرف قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز کانوں میں گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود احادیث کے
کے اندر تصریح موجود ہے قرآن کی محض تلاوت پر بھی اجر کی، تو قرآن کی محض تلاوت بھی اجر ہے، اس سے ہم نہیں روک سکتے اور نہیں روکنا چاہیے۔ ہاں یہ ذہن سازی کرنی چاہیے اور یہ اس پہ جو ہے وہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں کہ بھئی آپ اس کے ساتھ ساتھ تفکر اور تدبر کو بھی اپنا معمول بنائیں، بھلے تلاوت آپ زیادہ کر لیں اور تفکر تو بھلے تھوڑا ہو لیکن تھوڑا تھوڑا آپ سمجھ کر بھی پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر جیسے آپ تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے آپ کا یہ عمل بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ نے ایک پارہ خالی تلاوت کرنی ہے تو آپ ایک پارہ تلاوت کر لیں اور کم از کم ایک صفحہ سمجھ کے بھی پڑھ لیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، روز کا اسے معمول بنا لیں، ایک صفحہ، آدھا صفحہ، 3 آیتیں، 2 آیتیں، 1 آیتیں، جو آپ آسانی سے نبھا سکیں اسے اپنا معمول ضرور بنائیں۔ تو تیسرا حق ہے قرآن کا تفکر اور تدبر۔ پھر چوتھا حق ہے قرآن کا اس پر عمل کرنا، کہ جو اس کے اندر رہنمائی فراہم کی گئی اور جو آپ نے تفکر اور تدبر کیا تھا اب آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو آپ نے اپنی پریکٹس میں لانا ہے۔ تو اس کا جو پریکٹیکل ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے اپنے اوپر، جو اس کا نفاذ ہے، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اور آخری 5واں حق ہے قرآن کا تبلیغ و تبیین، کہ جو آپ نے اس سے حاصل کیا اسے اب آپ نے آگے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو یہ 5 چیزیں قرآن کے بنیادی حقوق ہیں ہر مسلمان پر۔ تو ہر مسلمان کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے مطابق اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اپنا روڈ میپ تیار کرنے کی، لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سر آخری ایک منٹ ہے، آپ کا میسج چاہیے آج کے موضوع پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ قرآن پڑھیں اور بچوں کو قرآن پڑھائیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کا میسج جیسے حضرت کہہ رہے تھے خود سمجھیں اور بچوں کو سمجھائیں، تاکہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ سنور سکیں، ہمارا جو دین ہے وہ عام ہو سکے اور ہمارا عمل نیک ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کیا، رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، اور یہ سب کچھ قرآن سے حاصل ہوگا۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کا جو ہے دامن کبھی نہیں چھوڑنا بہت چاہیے۔ شکریہ محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب اور محترم مفتی محمد احسن نیازی صاحب، احسن نوید نیازی صاحب۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کو پڑھنا اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم قرآن حکیم کو، اس کی تعلیمات کو، ہدایات کو سمجھیں گے نہیں، احکامات کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور قرآن حکیم کو سمجھنے کا یا قرآن حکیم سے اپنی وابستگی کا جو اصل مقصد ہے، جو آج ہم نے ڈسکس کیا، وہ یہی ہے کہ ہم قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد اس کا اجر پا سکیں۔ اور اجر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآنی احکامات کے ماتحت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی تفسیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن حکیم کی تفسیر ہے۔ تو قرآن سے محبت کیجئے، اللہ سے محبت کیجئے اور اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔